إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ رب العزت قیامت کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا، ایک خوش نصیب قسم کے لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ، اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو عدل اور انصاف کرنے والا تھا، چاہے وہ کوئی حکمران تھا، اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، کسی دفتر میں کام کرنے والا تھا، کسی محکمے کا افیسر تھا، اس کے متحد کچھ لوگ تھے، سب کو یہ چیز شامل ہے۔ ان 7 میں سے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کے ایام اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں گزارے ہوں گے، جو اپنی جوانی اسلام کے مطابق اس نے گزاری، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزاری، اللہ کی اطاعت میں رہا، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا رہا، بلکہ
اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو اسلام کے لیے صرف کرتا رہا۔ ایسے بندے کو بھی اللہ احکم الحاکمین جب کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اس خوش نصیب انسان کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ محترم بھائیوں، جوانی کی پوری زندگی میں سے انسان کی 70 80 90 سال کی زندگی میں سے جوانی کی اپنی ایک اہمیت ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، اس کی صلاحیتیں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، دماغی طور پر، جسمانی طور پر وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے، اچھے کام کرنا چاہے بہت اچھے کام کر سکتا ہے، پٹری سے اتر جائے، بٹک جائے تو وہ انسان اسی تیزی کے ساتھ بٹکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جب بندوں کا حساب لیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کی بارگاہ میں انسان 5 بنیادی سوال اللہ نے ہر بندے سے کرنے ہیں۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کن کاموں میں گزاری تھی، اپنے 80 90 سالہ زندگی کا حساب دو۔ وعن شبابہ، اور دوسرا سوال اللہ احکم الحاکمین کا بندے سے اس کی جوانی کے متعلق ہے۔ بندے بتا جوانی کن کاموں میں گزاری تھی؟ جوانی بھی عمر کا حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جوانی کے متعلق علیحدہ سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جوانی کی اپنی ایک اہمیت ہے، جوانی کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ہر دور کے اندر، ہر امت کے اندر دین کی تبلیغ میں، دعوت میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کے غلبے میں نوجوانوں کا اپنا ایک کردار نظر آئے گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے نوجوانوں کے کردار کو نمایاں کر کے پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون کی قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے چند نوجوانوں کے جو فرعون سے ڈرتے تھے، اپنے سرداروں سے اگرچہ ڈرتے تھے، لیکن فرعون کی قوم میں سے جو مسلمان ہونے والے تھے وہ نوجوان تھے۔ اور وہ بندہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر آگاہ کیا تھا جب فرعون اور اس کے سردار موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک نوجوان نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کیا کہ موسیٰ، یہ لوگ تیرے قتل پر اکٹھے ہو گئے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں تیرے قتل کے، یہاں سے نکل جا۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم اصحاب کہف کا واقعہ تیرے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، صحیح واقعہ ہم بتاتے ہیں۔ حق کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ مشہور تھا ان لوگوں کے اندر، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ صحیح واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت کے اندر زیادہ کر دیا۔ اصحاب کہف اس وقت کے فرعون کے سامنے ڈٹ جانے والے بھی وہ چند نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، ان کے بت توڑنے کی عمر کو دیکھیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، ایک کو چھوڑا، قوم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ان کی باتیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والے نہیں ہو سکتے، یہ اختیارات کے مالک نہیں ہے، ان کے لیے نظر و نیازیں چڑھاوے چڑھانا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا۔ بت توڑنے کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی، کفر کے سامنے ڈٹ جانے کی عمر نوجوانی کی عمر تھی۔ اسماعیل کا تذکرہ کیا، فلما بلغ اشد، ابراہیم جوانی کی مضبوطی کی عمر کو پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اسماعیل جب جوانی اور مضبوطی کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ یا بنی، اے میرے چھوٹے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ذہن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ وہ اسماعیل، وہ نوجوان کیا کہنے لگے؟ افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ آپ کو کہتے ہیں، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرے، میری طرف سے کوئی چونچراں والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے وہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کریں، یہ باتیں کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کے ایام کن کاموں میں گزارتے ہیں، ہماری جوانیاں اسلام کے کتنے تابع ہیں، جوانی میں کتنا اسلام کا کام کرنے والے ہیں، اور ہمارے سلف پہلی امتوں کے نوجوان، اس امت کے نوجوان وہ کس قسم کے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر غور کریں تو آپ کو اکثر اسلام لانے والے نوجوان صحابہ وہ نظر آئیں گے۔ سب سے بڑے آپ کے جو حمیتی تھے، ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والے تھے، وہ ابو بکر تھے، اور جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ اسلام کو تقویت دینے والے سب سے بڑھ کر ابو بکر کے بعد عمر فاروق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی عمر 28 سال ہے۔ علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے۔ اس طرح اگر دیگر صحابہ اکرام پر غور کریں تو صحابہ اکرام جو دین کے لیے بہت بڑا پھیلانے کا ذریعہ بنے، اس کی تقویت کا ذریعہ بنے، پہل اسلام لانے والے بنے، ان میں سے آپ کو تقریباً اکثر صحابہ اکرام وہ ملیں گے جو جوانی کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے، جن کی جوانیاں اللہ رب العزت کے تابع تھیں، اللہ کے فرامین کے مطابق گزرتی تھی۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے واسطے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن و حدیث جو اصلی شکل میں موجود ہے، اس کو پہنچانے والے کون ہیں؟ اگرچہ کبار صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن آپ احادیث کو پڑھ کے دیکھیں، ان کے اندر آپ کو جو علم ملے گا وہ کن سے ملے گا؟ وہ آگے ہم تک منتقل کرنے والے کون تھے؟ وہ نوجوان صحابہ تھے پیارے نبی کے۔ احادیث ملے گی ابو ہریرہ کی، احادیث ملے گی ابن عمر کی، احادیث ملے گی ابن عباس کی۔ یہ سارے کے سارے صحابہ، ابو سعید خدری، یہ نوجوان صحابہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بڑا کام لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فتح مکہ کے موقع پر مسلمان اس سے اگرچہ پہلے ہو چکے تھے، لیکن مدینہ جب آئے تھے فتح مکہ کے بعد آئے تھے، اور مدینہ جب آئے تھے اس وقت یہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، لیکن اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت شروع ہی سے ان کے دل کے اندر بہت زیادہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ان کی علم کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ
اس لڑکے کو، اس نوجوان کو اپنی کتاب کا، دین کا علم دے دے، اس کو دین کا فقیہ بنا دے، اس کو فقاہت عطا کر دے، اس نوجوان کو دین کا عالم بنا دے۔ پیارے نبی کی نماز دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول دن کی فرضی نمازوں کا تو مشاہدہ کرتے تھے کہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح جماعت کرواتے ہیں، دل میں خیال آیا کہ پیارے نبی کی رات کی روٹین بھی دیکھوں کہ رات کو کیا کرتے ہیں، رات کی نماز کس طرح کی ہوتی ہے، کتنا قیام کرتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، کتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میمونہ کے گھر میں تھی، اس مقصد کے لیے، اور ساری رات کا مشاہدہ کیا کہ اللہ کے رسول کا رات کے وقت کیا معمول تھا۔ رات کو اٹھے ہیں، ابن عباس بھی اٹھ گئے، انہوں نے بھی وضو کیا جس طرح پیارے نبی نے کیا، بالکل اسی طرح کرتے رہے۔ پیارے نبی اٹھے ہیں، اٹھ کر سورہ آل عمران کی آخری آیات، آخری رکوع تلاوت کیا ہے، ابن عباس نے بھی وہ کام کیا ہے۔ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیدے سے وضو کیا ہے، ابن عباس نے وضو کیا، اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ابن عباس آ کر ساتھ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ دیکھو پیارے نبی رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور ان کی علمیت کے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی قائل تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں کبار صحابہ اکرام کی مجلس کے اندر بٹھایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جو پرانے صحابی ہیں، شروع میں اسلام لانے والے ہیں، وہ ہیں، اس طرح کے دیگر شروع میں اسلام لانے والے جلیل القدر بڑی عمر کے صحابہ جہاں بیٹھتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے لوگ یہ تھے، بڑے لوگوں کو، علمی لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے، اور اگر کوئی عمر میں کم بھی ہوتا لیکن علم میں زیادہ ہوتا تو اس کو بڑے صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس کے اندر بٹھاتے تھے۔ ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کسی نے کہا ہمارے بھی بچے ہیں، ابن عباس کو اتنی اہمیت کیوں ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ لوگوں کو یہ بات باور کروانے کے لیے کہ ابن عباس کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہوں، ابن عباس تشریف فرما تھے، صحابہ سے پوچھنے لگے یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اس سورت کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جو اس کا ظاہری مفہوم تھا وہ بتایا کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی مدد، نصرت ملے تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہنے لگے ابن عباس آپ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے اس سورہ میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ کی اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ مدد آ گئی، نصرت آ گئی، فتح مل گئی، آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہ کفر کا، اس کی طاقت، اس کا زور ختم کیا جائے اور اسلام کی راہ کو ہموار کر دیا جائے، کفر کا زور توڑ دیا جائے، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، آخرت کی تیاری کریں، ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ گویا کہ اللہ احکم الحاکمین اس سورہ میں اپنے نبی کو ان کی موت کی اطلاع دے رہا ہے۔ قربان جائیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کی مجلس میں کہنے لگے جو مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے اس سورہ کا میں بھی یہی مطلب جانتا ہوں، میرے علم میں بھی اس کا یہی مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے سامنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس علم کو بیان کرنا کہ یہ نوجوان اللہ رب العزت نے اس کو کتنا علم دیا ہے، اس لیے میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں۔ زید بن ثابت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آپس میں مشورہ کیا
کہ قرآن تو اس طرح صحابہ اکرام قراء حضرات مختلف مارکوں میں شہید ہو رہے ہیں، تو اسی روٹین کے ساتھ اگر صحابہ کی شہادت ہوتی رہی، قتل ہوتا رہا، قرآن جو صحابہ کی سینوں میں محفوظ ہے، ان کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے، خدشہ ہے کہ صحابہ کے ختم ہونے کے ساتھ قرآن بھی ختم نہ ہو جائے۔ مشورہ کر کے زید کو بلایا، لمبی بات ہے، زید کو ذمہ داری دی، ذمہ داری دیتے ہوئے ان کی چند ایک صلاحیتوں کا تذکرہ کیا کہ تو بڑا امین ہے، بڑا ذہین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس بات کو بھی ذکر کیا کہ تو نوجوان ہے، تیرے اندر ایک طاقت ہے، قوت ہے، تو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ نوجوانی کی عمر، جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ اگر اس میں بندہ اچھا کام کرنا چاہے تو اس کے اندر بھرپور صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس میں ذرا نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی لائن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جوانی کی عمر میں نوجوانوں کے ذہنوں میں اپنا ایک دنیاوی مستقبل ایک خاکہ ہوتا ہے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی جوانی کی عمر میں اپنا کاروبار سیدھا کر لوں، کیونکہ اس میں طاقت ہے، قوت ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو آدمی جوانی کی عمر میں اپنا کاروبار سیدھا کر لیتا ہے، ظاہری بات ہے آنے والی عمر میں وہ اس کو مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ کوئی بڑا آفیسر بننا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی جوانی کی عمر اثاثہ ہے بہترین، لیکن صرف اور صرف اسی پر بس کر لینا اور اپنے آپ کو بس اس کے ساتھ محدود کر لینا کہ اپنی جوانی کو میں نے استعمال کرنا ہے اپنے ایک دنیاوی مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آنے والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، کسی اچھی نوکری کے اپنے آپ کو قابل کرنے کے لیے، یہ ایک چھوٹی سی سوچ ہے۔ ایک مسلمان کے پاس ایک بہت بڑا اس کا مشن ہوتا ہے۔ مسلمان کی جوانی ٹھیک ہے، یہ انسان کی ضروریات ہیں، کاروبار کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، کوئی نوکری کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے آپ کو صرف اسی پر محدود کر لینا اور بس یہی کرنا اور اپنے اصل مقصد کو، اصل ذمہ داری کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ ایک نوجوان کے سامنے اس کی اصل ذمہ داری اس کے اپنے دین کا صحیح فہم ہونا چاہیے۔ جس دین پر مجھے پیدا کیا گیا ہے، جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں، خالی میرا نام مسلمانوں والا ہونا، عبداللہ، عبد الرحمان، سعد، سعید میرا نام ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اسلام کی چند ایک بنیادی باتیں پیدا ہوتے ختنہ کر دیا گیا، بڑا ہوا شادی کر دی گئی، مولوی صاحب نے آ کے نکاح پڑھا دیا، چند ایک باتیں اور اسلام کی کر لی، بس یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام کا صحیح فہم یہ ہر مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ علم کا حصول، جس دین پر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جو دین اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ توحید کس چیز کا نام ہے؟ اصلی دین کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، شرک و بدعات کی بھرمار ہے اس میں، اور اگر نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا، اصلی دین کی، اصلی اسلام کی پہچان، اس کا فہم حاصل نہیں کرے گا، اسلام اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دین کے اندر جس طرح لوگوں نے بہت ساری نئی باتیں ایجاد کر لی، حلیہ بگاڑ دیا، اپنی طرف سے دین کے اندر بہت ساری باتیں شامل کر لی، اسی طرح دین کا لوگوں نے نقصان اس طرح بھی کیا ہے کہ دین کو محدود کر دیا۔ دین صرف نام ہے، مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کا، لوگوں نے سمجھ لیا دین ہے نام صرف اور صرف رمضان کے روزے رکھ لینے کا، اور اگر کوئی امیر آدمی ہے تو اس کے اوپر سال کے بعد حج کر لینے کا۔ یہ بالکل چھوٹا مفہوم لیا ہے، باقی باتوں کو دین سے خارج کرتے چلے جانا، جہاد کو دین سے نکال دو، حدود اللہ کو دین سے نکال دو، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کر لو، اللہ نے مال دیا تو زکات دے لو۔ اس دین کا غلبہ، کفر کا زور کا توڑنا، اس کی رکاوٹوں کو ختم کرنا، یہ بھی دین ہے۔
اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے جو حدود نازل کی ہیں ان کا نفاذ ممکن بنانا یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کے فہم میں شامل ہے، اس کے علم میں شامل ہے۔ اب کوئی تصور ہے دین اسلام کے اندر بھی لوگوں کے ہاں کہ یہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کٹے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، اس قسم کا کوئی تصور ہی دین کے اندر ختم ہو گیا۔ حکومت کا اور مسجد کا بالکل تعلق علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا دین اور چیز ہوتی ہے، حکومت اور چیز ہوتی ہے۔ حکومت میں دین نہیں، دین میں حکومت نہیں۔ حکومت دین سے خالی ہے اور دین حکومت سے خالی ہے۔ یہ دین کا صحیح تصور نہیں ہے۔ دین کا تصور کیا ہے کہ اس کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی مسلمانوں کی ہو اور حکمرانوں کے اندر بھی اسلام ہو، یہ دین کا تصور ہے۔ تو بہرحال دین کا صحیح مفہوم، عقیدے کی سمجھ، یہ ایک نوجوان کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، بنیادی دین کی باتیں سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو اس کے ذمہ کام ہے، عقیدہ ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اس کے بنیادی احکامات سیکھنا ہر بندے پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے وہ بندہ اور وہ بندہ جس کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا گیا، برے عمل کو بھی اچھا کر کے پیش کر دیا گیا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بصیرت والا بندہ اور بصیرت کے جو بغیر ہے، جس کو فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تکے کے ساتھ عمل کرتا ہے، دیکھی دکھائی بات کو دیکھ کر عمل کرتا ہے، صرف کسی سے سن کے عمل کرتا ہے، اور وہ بندہ جو دین کا فہم حاصل کر کے سمجھ بوجھ کے پھر عمل کرتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اگرچہ سارے تو عالم نہیں بن سکتے، سارے گہرائی میں چلے جائیں، بڑے پکے عالم بن جائے، یہ نہ ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا یہ ہم سے تقاضا ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ اسلام کا یہ قطعاً تقاضا نہیں ہے کہ سارے جتنے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے سارے کے سارے ایک جید عالم، قطعاً ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن بنیادی باتوں کا جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو دین کے اندر زیادہ فقاہت حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کے ماہر عالم ہوں، کہ کچھ ایسے لوگوں کا ہونا اللہ رب العزت نے اس کو لازم کیا ہے، کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے، ہر بڑی جماعت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ گہرائی کے ساتھ دین کے اندر فقاہت حاصل کریں، گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری میں سے ہے، بالخصوص نوجوانوں کی ذمہ داری میں سے ہے کہ دین کی بنیادی باتیں سیکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ عقیدے کی بات، نماز کے بنیادی احکامات، روزے کے بنیادی احکامات، وضو کا طریقہ، نماز کا ترجمہ، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی باتیں یہ سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہر بندہ مفتی ہو، ہر کوئی شیخ الحدیث ہو، ہر کوئی بہت بڑا عالم ہو، ایسا ناممکن ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر صرف اور صرف دین کا علم اپنے تک محدود نہیں، ایک نوجوان کی ذمہ داری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کر کے دوسروں کے لیے بھی اس دین کی دعوت دینے والا بنے، اور وہ بصیرت کے اوپر دعوت دے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے اوپر، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں، اور جو میری پیروی کرنے والا ہے، میری بات کرنے والا ہے، میری اتباع کرنے والا ہے، وہ بھی لوگوں کو بصیرت کے اوپر اسلام کی طرف، دین کی طرف بلاتا ہے۔ تو جس چیز کی طرف ہم دعوت دینے والے ہوں اس کے اوپر ہمیں بصیرت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح دین کا علم ضروری ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے دین پر عمل بھی ضروری ہے۔ دین اسلام
صرف اور صرف کتابوں سے، خطبوں سے، مقالات سے نہیں پھیلتا۔ قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی کتاب موجود ہے ہمارے پاس، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، بڑے بڑے مقالے ہر موضوع پہ لکھے گئے، کتابوں کے اندر بڑا علم موجود ہے، لیکن کتنی ہی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کتنے ہی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ علم بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، مغربی لوگ ہیں، یہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑے مہذب ہیں، ان کے اندر انصاف بڑا ہے، اصول بڑے ہیں، اور مسلمانوں کے متعلق ایک عجیب سا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ اس طرح کا تاثر یہ عام پایا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ اس کی وجہ عزیز بھائی اور بزرگوں یہ ہے کہ کتابوں میں ہمارے پاس علم بڑا ہے، لیکن مسلمانوں میں عمل ختم ہو گیا ہے، اللہ قلیل۔ کتنے ہی ایسے علاقے آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر کوئی بڑی کتابیں وہاں پر نہیں پہنچی تھی، لیکن علاقوں کے علاقے مسلمان ہوئے ہیں، لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں، صرف اور صرف وہاں کے مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر۔ اگر ہم پچھلے دور کی بات کریں، سلف کی بات کریں، تاجر لوگ تھے، کاروبار کرنے والے لوگ تھے، تاجر تھے، پیشہ ور لوگ تھے، کسی علاقے میں گئے ہیں، وہاں پر لوگوں کا مذہب تبدیل ہو گیا، لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہ یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کتنا اچھا کام کرنے والے ہیں، کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ان کا عمل کتنا شاندار ہے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، صحیح تولتے ہیں، صحیح سودا دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی خیانت نہیں ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ہمارے ہاں کام بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کہتے ہیں نو مسلم تھا، مسلمان ہوا وہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان، ان کی تعلیمات تو بڑی اچھی ہیں، اخلاق بیان کیا جاتا ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے، اخلاقیات کے حوالے سے بڑا بڑا مواد موجود ہے، ہر لحاظ سے بڑا، سچ بولنے کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے۔ اس نے کہا جا کر ان کا مشاہدہ کروں کہ ہے کس طرح کے لوگ۔ حج میں گیا، حج کے موقع پر چونکہ پوری دنیا کے مسلمان موجود ہوتے ہیں، اس نے وہاں پر مسلمانوں کا حال دیکھا، ان کی عملی حالت کو دیکھا۔ حالانکہ حج میں عام طور پر لوگ عام یہاں کی نسبت ذرا اچھے معاملات کرتے ہیں، اور لوگوں کا حال دیکھ کر کیا کہنے لگا الحمدللہ الذی عرفنی الاسلام قبل ان اعرف الاسلام۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی پہچان کروا دی، اس سے پہلے کہ میں اہل اسلام کو پہچانتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مسلمانوں کو دیکھنے سے پہلے اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، ورنہ اگر میں مسلمانوں کو پہلے دیکھ لیتا تو مجھے اسلام کی توفیق نہیں ملنی تھی۔ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، مسلمانوں کی تعلیمات کو دیکھ کر، ان کی کتابوں کو دیکھ کر، ان کی تعلیمات کہیں کہ نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اور اگر مسلمانوں کا حال دیکھتا تو شاید میں اسلام سے محروم رہ جاتا۔ تو محترم بھائیو، یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم دین کا صحیح فہم حاصل کریں، اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالخصوص نوجوان، اس دور کے اندر فتنوں کا عروج ہے، اپنے آپ کو، نوجوانوں کو ان فتنوں سے بچانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ایک وہ بندہ جس کو برائی کے سارے مواقع میسر تھے، خاندانی عورت برائی کی طرف دعوت دینے والی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمان کی تربیت، ایک نوجوان کی تربیت ہونی چاہیے، بالخصوص اس فتنوں کے دور میں جب ہر طرف فتنے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے، دیگر فتنے موجود ہیں، برائی تک رسائی عام ہے،
بدکاری زنا تک پہنچ عام ہے، پاک دامنی اختیار کرنا مشکل ہے۔ اس دور میں اگر بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف اس کے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جس قدر انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر وہ انسان فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، برائی کے سارے مواقع موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر ہے، غیر شادی شدہ ہے، علاقہ غیر میں ہے، کوئی رشتہ دار وہاں نہیں جہاں کسی کو ملامت کا بعض کا اندیشہ ہوتا ہے، بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، ایسا کوئی خدشہ نہیں، اکیلے علاقہ غیر ہے، علاقے کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے، برادری کا کوئی بندہ نہیں ہے، جس کے گھر میں ہے وہ کوئی عام عورت نہیں، خاندانی عورت ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، برائی کی خود دعوت دینے والی ہے، برائی کے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں سارے موجود ہیں، اور رکاوٹ والی کوئی بات نہیں ہے، چڑھتی جوانی ہے، غیر شادی شدہ ہے، ملامت کا کوئی اندیشہ نہیں، کسی کی باہر سے کوئی آنا جانا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس رب نے مجھے کنویں سے نکالا، ایک عزیز مصر کے گھر میں لا کر ٹھہرا دیا، نعمتوں کے اندر پلا ہوں، اپنے رب کا یہ شکر ادا کروں کہ اس کی نافرمانی کروں، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اللہ اکبر، میں اس کی اس طرح ناشکری کروں گا، بغاوت کروں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب دو راستے تھے، اللہ اکبر، دو راستے تھے، ایک تو یہ تھا کہ اس عورت کی بات مان لیتے اور اس کا فائدہ یہ ہونا تھا دنیا کے اندر پریشانی سے بچ جاتے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے، آؤ وقت ہوتی، کوئی مسئلہ بننے والا نہیں تھا، لیکن نتیجہ کیا تھا، آخرت کے خسارے کا، آخرت خراب ہو جاتی، اللہ کے ہاں معاملہ خراب ہو جاتا، آخرت خراب ہو جاتی۔ اور دوسری صورت کیا تھی، دنیا خراب ہو جائے، دنیا میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے لیکن آخرت بچ جائے۔ کیا کہا، کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ مجھے جیل پیاری ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے بہتر میں جیل چلا جاؤں، دنیا کی تکلیف برداشت کرنا میرے لیے ٹھیک ہے لیکن آخرت کا خسارہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، بالخصوص اس فتنے کے دور میں اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، جوانی بالخصوص اس میں بندے کے پاس بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کو اسلام کے لیے استعمال کریں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کریں۔ بڑی مثالیں موجود ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال موجود ہے، ساری زندگی اللہ کے راہ میں گھوڑے کی پشت پر گزار دی۔ کچھ نوجوان قیامت والے دن اس حالت میں آئیں گے، قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، 500 سال پہلے ہی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، امیر لوگ باقی لوگ باہر کھڑے ہیں، ابھی ان کا حساب ہونا باقی ہے، یہ 500 سال پہلے ہی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے باقی لوگوں سے۔ دربان پوچھے گا افحسبتم، بے تم پہلے آ گئے ہو، تمہارا حساب ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہیں گے، بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبْ، ہمارا کس چیز کا حساب ہوگا، ہم نے تو اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں گزار دی، تلواریں ہمارے کندھوں پر تھی، گھوڑوں کی پشتوں پر رہے، ہم نے تو ساری زندگی بس اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، ہمارا حساب کس بات کا ہوگا؟ حساب ان کا ہو جنہوں نے دنیا کمائی تھی، کھائی تھی، حساب ان کا ہوگا، ہم سے اللہ کس چیز کا حساب لے گا؟ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح کریں۔ اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنے والا تھا، اس کو قابو کرنے والا تھا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگا، جو اس کا رب چاہتا تھا وہ کرتا تھا، جس بات سے اس کے رب نے منع کر دیا اس سے رک جاتا تھا۔ اپنی جوانیوں کو اسلام کے لیے وقف کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه